بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جس قدر زیادہ سے زیادہ سامان سے بھر سکیں بھر دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے اسٹیٹس سمبل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر میں تقریباً خالی دیواروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ ایک نسبتاً نیا رجحان ہے جو دنیا میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ ہم تو شاید منیملزم کے ٹرینڈز کو اپناتے ہوئے تھوڑا وقت لیں گے، لیکن جاپان میں تو اس حوالے سے ایک خاص مہم چل پڑی ہے کہ وہاں لوگوں کو اس تصور سے متعارف کرایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں میں منیملزم کے ساتھ رہنے کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ جاپان میں سادہ رہائش اپنانے کا رواج زور پکڑ گیا ہے۔ ایک طرح سے کئی لوگ خالی گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس تحریک کو کم سامان کے ساتھ طرز زندگی کہ لائف سٹائل کا نام دیا گیا ہے، جس میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح زندگی میں جھنجھٹ کم ہوتی ہے اور پرسکون انداز میں رہا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جاپان میں چھوٹے گھر میں بہت مہنگے ہیں، جس کے باعث گھروں میں معمول کا سامان مزید تنگی کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے لوگ ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جہاں زندگی کی انتہائی ضروری اور بنیادی اشیاء موجود ہیں اور سامان کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ اس ٹرینڈ کے حامیوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اس طرح زندگی کی ضروری کاموں پر توجہ بڑھتی ہے اور گھر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور گھر میں کوئی فالتو شے داخل نہیں ہونے دیتے۔ جاپان میں اب تک ہزاروں خاندان اپنے گھر کا فالتو سامان باہر نکال چکے ہیں تاکہ وہ مسرور زندگی گزار سکیں۔ دلچسپ بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس رجحان کو تو ابھی متعارف ہوا ہے، لیکن ایپل کمپنی کے بانی دور جدید کے عظیم انٹرپرینیور انجائی اسٹیو جابز کئی برس پہلے اپنے ہی گھر میں رہتے تھے۔ کم سامان ہو تو گھر کشادہ اور صاف ستھرا لگتا ہے اور صفائی ستھرائی کرنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ ویسے بھی گھر یا کمرہ سامان سے بھرا ہو تو توانائی جذب کرتا ہے، اس لیے اس ٹرینڈ کو اپنانے کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باسہولت اور آرام دہ زندگی گزاریں تو آپ بھی اس اپروچ کو اختیار کریں، اس پر غور کریں۔ نیا گھر تعمیر کروانے والے یا نئے گھر میں شفٹ ہونے والے افراد کے لیے نسبتاً اس سٹائل کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ ایسا فرنیچر بھی خرید سکتے ہیں جو جگہ تو کم گھیرتا ہے لیکن اس میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً یہ دیواروں پر ریکس کی طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی سی جگہ پر بہت ساری اشیاء رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر فرنیچر کو جگہ تقسیم کرنے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو اس سے زیادہ اضافہ نہ کریں۔ اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں تو فرنیچر کی 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، انہیں اپنی فہرست میں شامل کریں، جیسے کہ ایک بیڈ، ایک صوفہ اور ایک کافی کی میز اور ایک الماری، کیونکہ یہ چیزیں اپارٹمنٹ میں زیادہ جگہ نہیں گھیرتی۔ زیادہ چیزوں کو رکھنے کے لیے گھر کا بڑا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کم سے کم چیزیں رکھیں، کیونکہ جب آپ گھر بدلیں گے تو ممکن ہے کہ وہ چھوٹا ہو۔ گھر میں صرف وہ چیزیں رکھیں جن کی آپ کو ضرورت ہو یا آپ بہت پسند کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ گھر میں کم استعمال ہونے والی اشیاء کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنے اپارٹمنٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ موجودہ گھر کو اس انداز میں دینا چاہتے ہیں جو کہ آج کل رجحان چل رہا ہے تو آپ کو شاید ان چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ گھر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کئی مہینوں سے استعمال نہیں کی۔ یا کوئی صوفہ یا کرسی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی پرانا ٹی وی بھی ہو سکتا ہے جو شاید اس وجہ سے آن نہیں کیا کیونکہ آپ اب نیا سمارٹ ٹی وی لے چکے ہیں۔ آپ یکدم ہی پورے گھر کو فالتو اشیاء سے پاک کرنے کی ٹھانیں گے، بلکہ یہ کام آپ بتدریج بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے بیڈ روم سے فالتو چیزیں نکالنا شروع کریں اور دیکھیں کہ آیا یہ اب زیادہ بہتر ہے یا پہلے صحیح تھا۔ اس طرح ڈرائنگ روم، لیونگ روم، ڈائننگ روم، کچن، بالکنی، چھت وغیرہ سے غیر ضروری چیزوں کو نکالنے کا آغاز کریں۔ گھروں کی دیواروں پر رنگ و روغن بھی اس طرز کا ہونا چاہیے کہ جیسے اکثر سفید یا آف وائٹ رنگ اپنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ رنگ طرز زندگی میں سادگی لاتا ہے۔ مزید یہ کہ کم روشنی میں بھی کمرہ زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ اگر آپ دوسرے رنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہلکا نیلا یا ہلکا پیلا رنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ ویسے مغرب میں اس ٹرینڈ کو اپنانے والے لوگوں نے تو بیڈ نکال کر قالین پر سونا شروع کر دیا ہے۔ یہ قالین پورے کمرے میں نہیں بچھاتے، بلکہ اس کا سائز بس اتنا ہوتا ہے کہ ایک فرد اس پر آرام سے سو سکتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی ایسا کریں۔
تاہم آپ بیڈ کے ارد گرد پڑی فالتو اشیاء بہت کم استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس سامان کو نکال سکتے ہیں۔